جاتی ہیں. پہلی بات تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری جو تمام پروونشل اسمبلیز ہیں ان کو کم از کم اپنے یوٹیوب چینلز شروع کرنے چاہیے تاکہ ان کی جو سپیچز ہیں وہ بھی اویلیبل ہو سکیں لوگوں کو, اور ان کے جو ممبران ہیں جو ان کے ممبران کی جو سپیچز ہیں وہ ان کے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ سن سکیں اور جج کر سکیں کہ انہوں نے کیا گفتگو کی ہے اور ان کا کیا نیریٹو ہے اسمبلیوں میں. کیونکہ اس وقت جو تمام انتظامی اختیار ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں, بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں, صوبائی مسئلہ ہے. جس سڑک پہ ہم ٹریول کرتے ہیں صوبائی مسئلہ ہے. جس ٹرانسپورٹ پہ ہم نے جانا ہے صوبائی مسئلہ ہے. بیمار ہوتے ہیں ہاسپٹل جانا ہے صوبائی مسئلہ ہے. ہم نے کوئی کسی کام کے لیے پولیس سے ہمارا اگر واسطہ پڑتا ہے صوبائی مسئلہ ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پروونشل لیجسلیچر جو ہے اس کی جو کارکردگی ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے. اور میرے خیال میں اب چونکہ اگر آپ سب ٹیلی ویژن چینلز, ویسے تو ٹیلی ویژن چینل بنانا بھی اتنا مہنگا کام اب نہیں رہا اسمبلیز کے لیے, لیکن اگر آپ چینلز نہیں بنا سکتے تو یوٹیوب چینلز تو آپ بنائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ وہاں پہ بات کیا کر رہے ہیں. پھر دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے, تھوڑا چونکہ زیادہ پرنٹ میڈیا میں ہم ہیں اور پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو پہلے بھی جب میں منسٹر انفارمیشن تھا, میں اس وقت میں نے آپ کو پریڈکشن کی تھی کہ 2 سال میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا آپ تمام صحافیوں کے ہمارے اپنے اپنے پرائیویٹ چینلز ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ ایک طرف لوگ جو ہیں ان کو نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں, لیکن دوسری طرف بہت ساری نوکریاں جنریٹ بھی ہوئی ہیں ادھر. سو جو ہماری جو صحافت ہے اس کو بھی نئے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ہم آنکھیں بند کرنے سے تو ٹیکنالوجی کو انکار نہیں کر سکتے, مطلب ہم سارے رویتے حلال کے ممبر تو نہیں ہیں. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو سارے جو ہیں وہ ساتھ لے کے چلیں. تو اور اس کے مطابق جو ہے وہ تاکہ ہم ایک اس کو بنا سکیں ہم کہ نئی جو ہماری ایک جہد ہے, جو نیا زمانہ ہے, اس کے مطابق ہم نے سب نے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے. سو ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر مثال کے طور کے اوپر میرے نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈبیٹ اسمبلیز میں, پروونشل اسمبلیز میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیے کہ ہمارے تمام جو صوبے ہیں ان کے جو چیف منسٹر صاحبان ہیں وہ گلا پھاڑ کے نیشنل فائنانس کمیشن کے حق میں بات کرتے ہیں, لیکن ایم پی ایز جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہ پروونشل فائنانس کمیشن کے اوپر بھی صوبوں کو مجبور کریں. وہ وہاں پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے. سو جب تک آپ کی جو اختیارات کی مرکزیت ہے وہ صرف چیف منسٹر ہاؤس میں رہنی ہے اور ڈسٹرکٹس کو نہیں جانی ہے, عام آدمی تک امپاورمنٹ نہیں آنی ہے, تو آپ کیسے اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کریں گے. سو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈبیٹ ہے پارلیمان کی وہ گورننس کے اوپر اور ہمارے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ فوکسڈ ہونی چاہیے. پھر سیکنڈ بات یہ ہے, دیکھیے میں جو ہماری رپورٹنگ کا فار ایگزامپل اخبار اگر آپ روز پڑھیں, خبر کی تو اتنی اہمیت نہیں رہ گئی ہے پرنٹ میڈیا کے لیے, کیونکہ خبر تو دیکھیں رات کو 12 بجے تک جو اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے. صبح جب آپ اخبار کھولتے ہیں اس سے 1 منٹ پہلے تمام خبریں بدل چکی ہوتی ہیں. تو آپ کا کیا جو پرنٹ میڈیا کا اسپیشلی فنکشن ہونا چاہیے وہ تو زیادہ سنجیدہ صحافت کی طرف جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں مثال کے طور کے اوپر آج بھی آپ تمام اخباریں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو احساس یہ ہوگا کہ تمام اخباروں کی جو لیڈ ہے وہ ایکچولی کل کی کوئی بیان ہے کسی نہ کسی کا, چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا ہو, چاہے وہ اپوزیشن لیڈر کا ہو, چاہے پارلیمنٹ کا ہو, لیکن وہ تو ٹیلی ویژن جو ہے وہ 10 دفعہ دکھا چکا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرنٹ میڈیا کا پھر کیا فنکشن ہوگا. پرنٹ میڈیا کا تو امپورٹنٹ فنکشن یہ ہے کہ اس بیان کے پیچھے کی کہانی لوگوں کو بتائے, اس ڈبیٹ کے اوپر کیا ہے, وہ کیوں ہو رہی ہے, پارلیمنٹ کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا چونکہ ٹاپک بھی جو ہے وہ ہے تھوڑا کہ ایکسٹریمزم کو کیسے کرب کرنا ہے, بچیوں کی کم عمر بچیوں کی شادی کا بل ہے. سعودی عرب اور ایران جیسے ممالک جو ہیں وہ بین کر چکے ہیں کم عمر بچیوں کی شادی. پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں بین کر پا رہی. کیوں نہیں کر پا رہی؟ کیونکہ ایک ماحول اس طرح کا کریٹ ہو گیا ہے کہ تمام لوگ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز یہاں پہ ایم پی اے صاحبان میں, خصوصاً میں سمجھتا ہوں پنجاب اسمبلی میں کئی فیکٹرز کی وجہ سے یہ ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں مجھے روز صبح اٹھ کے کچھ ایسا کرنا ہے کہ لگے کہ میں سپر مسلمان ہوں اور باقی سب جو ہیں وہ آرڈنری لوگ ہیں. تو جب آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر آدمی رات کو یہ سوچے گا کہ میں صبح کیا کروں گا کہ
تمام توجہ میری طرف آ جائے کہ جی میں دیکھیں کتنا بڑا مسلمان ہوں اور باقی سارے سب کو تو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا. یہ جو ماحول ہم کریٹ کر رہے ہیں یہ بڑا خطرناک ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایکسٹریمزم میں بہت اضافہ ہوگا, اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا یہ بڑا امپورٹنٹ فرض ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس کریں اور لیڈرشپ دیں لوگوں کو. دوسری امپورٹنٹ بات جو میڈیا کی ہے, میڈیا کا یہ امپورٹنٹ رول یہاں پہ بھی یہ آتا ہے کہ وہ جب رپورٹنگ کریں تو وہ لوگوں کو اس کے جو خطرناک اثرات ہیں اس سوچ کے اس سے بھی آگاہ کریں. یہ ڈیبیٹ کی ہے, انہوں نے کی ہے, انہوں نے کیوں کی ہے, کیا ان کے پارلیمنٹ کے حلقے جو ہیں یہ اگر بات یہ کر رہے ہیں تو کیا یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں کے حلقے کے اندر کوئی مدرسہ ہے جو ان کو اس کے اوپر مجبور کر رہا ہے؟ اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, سو دیٹ لوگوں کو ایک پڑھی لکھی بات سمجھنے کا بھی موقع ملے, ایک حقیقت کا بھی ادراک ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کدھر معاملات جا رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں. سو میری نظر میں یہ بڑی امپورٹنٹ ورکشاپ ہے. اس کے نتیجے میں ایک جو آپ کا جو سمجھیے کہ جو ایک سیکوینس ہے, جو ایک سلسلہ ہے, جو کہانی ہے وہ جڑتی ہے. پارلیمنٹیرینز بات کرتے ہیں, صحافی رپورٹ کرتے ہیں, اور عوام اس جو رپورٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر اپنی اوپینین قائم کرتے ہیں. سو یہ جو سیکوینس ہے ایک ہمارا, یہ طے کرتا ہے کہ ملک میں ڈیموکریسی کی کوالٹی کیا ہوگی. اگر جمہوریت ہونا کافی نہیں ہے, وہ تو ہٹلر بھی ووٹ لے کے آ گیا تھا, نریندر مودی بھی ووٹ لے کے آیا ہوا ہے, لیکن یہ جمہوریت تو نہیں ہے, وہ تو فاشزم ہے. سو جمہوریت کو اگر ہم نے فاشزم بننے سے روکنا ہے تو پھر سب سے امپورٹنٹ رول صحافیوں کا ہے کہ انہوں نے یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ کون کیسے یہاں پہ فاشسٹ بنتا جا رہا ہے اور اس کو ہم نے روکنا ہے. اور اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ریئلٹی بیسڈ, حقیقت پر مبنی جو سٹوری ہے وہ لوگوں کو پتہ ہو, تاکہ پبلک اوپینین جو ہے وہ روکے ہمیں فاشسٹ بننے سے. تو اگین آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ مجھے بلایا اور تمام لوگوں سے ملاقات. وفاقی وزیر چودھری فواد حسین کا ورکشاپ سے خطاب. کہا کہ صحافت کے شعبے میں ٹیکنالوجی کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے اور صحافیوں کا کردار انتہائی اہم ہے. ہماری صحافت کو بھی نئی ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. وہ جو اقدامات اس پہ کمزور ہے. دوسرا خطہ آپ نے لکھا تھا پرائم منسٹر کو نواز شریف کی صحت کے حوالے سے جو جعلی میڈیکل رپورٹس, جس کا آپ کا موقع ہے سب جعلی میڈیکل رپورٹس تھی, اس کے حوالے سے تو اب ان دونوں خطوط کا کیا آپ کو جواب آیا ہے؟ اور جو آپ نے برطانیہ کو خط لکھنے کا فیصلہ تو 2-3 ماہ پہلے کیا تھا, آج بھی وہی اسٹوری دوبارہ سنائی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے. جی بالکل, دو علیحدہ سوال ہیں تو ان کے جواب میں دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں جو میں نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یہ مدعے اٹھائے تھے, دونوں کے اوپر مجھے مثبت جواب ملا ہے. نمبر 1, 2 دفعہ وفاقی کابینہ یہ کہہ چکی ہے تمام صوبوں کو پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کرے, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, پنجاب حکومت کو اور خیبر پختون حکومت کو سب سے پہلے کرنا چاہیے کیونکہ وہاں تحریک انصاف کی حکومتیں ہیں. اب ایشو یہ نہیں ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کر دیتے ہیں. اب کر کیا دیتے ہیں؟ وہ نیا فارمولا لا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 15 یا 20% پیسہ ڈسٹرکٹس کو دے دیں. اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. جو 2006 کا ایوارڈ ہے پروونشل فائنانس کمیشن کا, جس کے تحت 2006 میں جو 60% پیسہ تھا وہ ڈسٹرکٹس کو ڈیوالو ہوا تھا, وہ ایوارڈ بنیاد جو ہے پروونشل فائنانس کمیشن کی وہ فارمولا بننا چاہیے. اب اس کے اوپر, اور میں آپ کو بتا دوں, چاہے تحریک انصاف کے چیف منسٹرز ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں یا PMLN کے ہوں, انہوں نے کبھی یہ نہیں کرنے دینا, کیونکہ تمام اختیارات جو ہیں وہ اس وقت لاہور میں, کراچی میں, پشاور میں, کوئٹہ میں مرتکز ہیں. اور وہ کیوں وہ ڈسٹرکٹس کو دیں گے؟ وہ تو نہیں دیں گے. یہ جب تک میڈیا, پارلیمنٹیرینز اپنا پریشر اسرٹ نہیں کریں گے, چیف منسٹرز اس کے اوپر نہیں آئیں گے. سو چاہے کراچی ہو, دیکھیں کراچی کی تو ہم بات ویسے کرتے ہیں نا, ایشو از گوٹکی کا پرابلم دیکھیں کیا ہے. سندھ جو ہے وہ بہت بڑا پیسہ گوٹکی کے نام کے اوپر جو ہے وہ گیس کے نام کے اوپر لیتا ہے, لیکن گوٹکی کی کیا حالت ہے, بدین کی کیا حالت ہے. اسی طریقے سے کرک جو ہے آپ دیکھیے, اس کا تمام گیس کا وہاں پہ آتا ہے,
سو اس کو تو پیرس ہونا چاہیے جتنا پیسہ وہاں پہ لگ رہا ہے یا لگتا جا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب تک ہم وسائل کی جو فیڈریشن ہے نا، فیڈریشن یا ملک جو ہیں وہ انصاف کے اوپر قائم رہتے ہیں، اور انصاف کی سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وسائل کی جو تقسیم ہے وہ جسٹیفائڈ فارمولے کے اوپر ہو. لہٰذا یہ چیف منسٹرز کے ہاتھ میں اتنی زیادہ، مثلا شہباز شریف صاحب کو اگر آپ لیں، 17 ٹریلین روپیہ انہوں نے ایک آدمی نے 10 سالوں میں خرچ کیا. یہ مراد علی شاہ صاحب اور قائم علی شاہ صاحب نے 14 ٹریلین روپیہ خرچ کیا. آپ مجھے بتائیے اتنا پیسہ خرچ ہونے کے بعد پولیس کہاں پہ کھڑی ہے؟ اتنا پیسہ خرچ ہونے کے بعد ہیلتھ سسٹمز کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمارے بیوروکریسی جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا. سو نمبر 1. اور پھر پنجاب جیسا بڑا صوبہ، 12 کروڑ کی آبادی، دنیا کا اگر یہ نواں بڑا ملک ہے اگر آپ آبادی کے حساب سے دیکھیں، اس طرح تو نہیں ایک آدمی کو جو اختیارات دیے جا سکتے. دوسری جو امپورٹنٹ جو آپ نے بات کی نواز شریف صاحب کی، دیکھیں نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر کے اب ان کی اپنی فیملی کو بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہٹے کٹے ہیں الحمدللہ، اور اچھی بات ہے، اللہ ان کو صحت دے. ہم سب بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا گو ہیں کہ اللہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ صحت دے. اب صرف دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب تو نواز شریف ظاہر ہے لنڈن میں پھر رہے ہیں، کافیاں پی رہے ہیں، اور ایک سیاست اور ہو رہی ہے. آپا اور پاپا چاچا کی سیاست کو بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں. اب اور تو کچھ نہیں ہو رہا نا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو نواز شریف صاحب اب الحمدللہ ٹھیک ہیں اور ان کی صحت ٹھیک ہے، کیا جاتے ہوئے بھی اتنی خراب تھی؟ لگ رہا ہے نہیں تھی. کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ جو ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہاں پہ اترے ہیں وہ تو بالکل 20 سال کے جوان بن گئے. اور ان کی جو رپورٹس ہیں جب یہاں ہائی کورٹ نے مانگی، پنجاب والوں نے مانگی، انہوں نے نہیں دے سکے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رپورٹس یہاں پہ تھی وہ جعلی تھی. اور اب کل جب ہم نے یہ مدعا اٹھایا پی ایم صاحب کے ساتھ تو انہوں نے اس کے اوپر ایگری کیا ہے، اور اب پنجاب حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ پروب کرے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 467 اور 468 ہے اس کے تحت یہ فراڈ ہے، اور اس میں منیمم سزا 10 سال ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کون کون پکڑا جاتا ہے. افسوس کا اظہار کیا کہ پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کی چیف ایگزیکٹو کو شراب لائسنس کے ایک عام سے کیس میں طلب کیا گیا. وہ شفا کنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس سے شفا کنا ہے جبکہ نیب آپ کے دائرہ اختیار میں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں آپ کی نظر میں کہ نیب کو ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے صوبے کے سب سے بڑے بنیاد کو ہٹانے کے لیے؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کی شکوہ کافی وزن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب ہمارے زیر انتظام نہیں ہے. نیب انٹرنل انڈیپینڈنس ہے، اس کے اپنے اسٹیچیوٹ میں انہیرنٹ ہے. اس کو نیب کو آپ ایڈمنسٹریٹیولی گورنمنٹ کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں دے سکتی. لہٰذا نیب ہمارے انڈر نہیں ہے، پہلی بات. نمبر 2 یہ ہے کہ جس کیس میں چیف منسٹر صاحب کو بلایا گیا ہے وہ واقعتاً پرائما فیش آئے. دیکھیں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کا اور ہمارا عوام کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ جب نیب اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز میں لوگوں کو بلائے تو ان کے جو ترجمان ہیں وہ میڈیا کے اوپر آئیں اور اسپیل آؤٹ کریں کہ کیوں بلایا گیا ہے، کیا وجہ ہے، ایویڈنس ان کے خلاف کیا ہے اور ہم آگے کیا. تاکہ دیکھیں نا چیف منسٹر پنجاب کو مذاق تو نہیں ہے. آپ اتنے بڑا آفس جو ہے اس کے اوپر اتنی نظریں ہیں، جب آپ ان کو بلا لیں گے تو ظاہر ہے پھر سوال اٹھیں گے. اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک کنسنسس ہے. آپ کس طرح سے چیف منسٹر کو کہہ سکتے ہیں کہ فلانے ہوٹل کو آپ نے شراب کا لائسنس کیوں دے دیا یا کیا کر دیا؟ اتنا جاندار جو ہے وہ کیس نہیں ہے. بٹ اگین انڈر انویسٹیگیشن ہے. بٹ نیب کو میں سمجھتا ہوں کہ تمام دوستوں کو، صحافیوں کو ضرورت ہے کہ کانفیڈنس میں لے کے ہے کیا معاملہ. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رپورٹس بنائی گئی تھیں اس وقت تو فرینکلی جس طرح سے میڈیا کے اوپر یا باقی ایک اوور آل ماحول تھا
वो तो यही था कि हर आदमी को ये हो रहा था कि यार नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बीमार हैं। मैं वैसे उस वक्त भी कह रहा था कोई बीमार नहीं है, अन्य भी ना तर्स खाओ, लेकिन उस वक्त सारे कह रहे थे कि बीमार हैं तो उनको जो है वो जाना चाहिए और ये होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जो डॉक्टर्स हैं या बोर्ड है या अदालतें हैं या गवर्नमेंट है, वो फैसला करते हुए किसके ऊपर रिलाई कर रही थी? वो उन रिपोर्ट्स पर रिलाई कर रही थी जो उसके सामने रखी गई। अब मसला फैसला करने वालों का नहीं है, मसला ये है कि वो रिपोर्ट्स कैसे जनरेट हुए। मसला ये है कि वो लेबॉर्ट्री जिसमें उनको रिपोर्ट्स भेजी गई, क्या वो लेबॉर्ट्री के जो टेक्नीशियंस हैं, क्या उस लेबॉर्ट्री के जो जिम्मेदारान हैं वो मिले हुए थे या नहीं मिले हुए थे। और ये तो एक प्रोब होगा तो पता चलेगा कि उसमें और कौन कौन लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं। और दूसरा जो आपका सवाल है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सुलह वाला जो है कोई मामला ही पेश आया है कि जिसके बाद कोई सुलह होनी चाहिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि पहले मरियम नवाज मुतहर्रिक हुई, उसके बाद मियां मोहम्मद वाशिद की लंदन से मौलाना फजल रहमान के साथ रास्ते में रहे, और क्या आप समझते हैं कि मशवरा के बाद वो कहते हैं उनका प्लान है कि अपोजिशन एक फोटोकॉपी जो है वो एक पेज पर आएगी? क्या किसी के इशारे पे अपोजिशन में एक फोटोकॉपी, क्या आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत को खतरा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि रेंट ए क्राउड पार्टी चला रहे हैं इस वक्त फजल रहमान साहब, और इस वक्त चाहे मरियम नवाज़ हों, चाहे नवाज़ शरीफ हों, चाहे मौलाना फजल रहमान हों, इनका दर्द एक ही है, और वो दर्द ये है कि हमारे ख़िलाफ़ केसेस बंद होने चाहिए। लिहाजा जब भी केसेस में तेज़ी आती है वो एक पॉलिटिकल दबाव पैदा करना चाहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अभी आप देखिए कि जो फैटफ है, फैटफ का क्या है? फैटफ तो पीपल्स पार्टी और PMLN की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया है। अब मसलन मैं आपको अपनी मिनिस्ट्री में बताऊं कि हमें फैटफ से क्या प्रॉब्लम है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है, लेकिन हमारे पास, और ये इसके बावजूद है कि हमारे पास पेपैल की सहूलत नहीं है। अब अगर पेपैल हो तो हम इसमें, और हमारी एक्सपोर्ट इस दफ़ा कोई $2-3 बिलियन की हैं, ये हम इसमें बहुत इजाफा कर सकते हैं। अब फैटफ की वजह से हमारे पास इंटरनेशनल गेटवे नहीं आता और हमें पेमेंट्स हमारे बच्चों को नहीं हो पाती। सो ये मेरा, आपका, सब लोगों का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान फैटफ की लिस्ट से निकले। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सहाफ़त के शोबे में टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के दौर में प्रिंट मीडिया को ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन।